دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جو عشق اور محبت ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں مقدس ہے، میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں یہ کتنا خطرناک ہے۔ یہ جو موبائل سے واٹس ایپ کی لڑکی سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اس کی زندہ مثال ہے، یہ پاکٹ مار لڑکی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا کون لڑکا مالدار ہے، اسی سے یہ ٹچ کرتی ہے۔ جب اکاؤنٹ کی مالک ہو جاتی، زمین کی مالک ہو جاتی، اولاد کی مالک ہو جاتی ہے تو ایک لات پیچھے سے مارتی ہے۔ اور یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے، زہر کھا کر کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ بہت خطرناک راستہ ہے یہ عشق اور محبت، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اونٹنی عطا کیا تھا۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے والا کون آدمی تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس آدمی کا نام تھا قیدار بن سالف نام تھا اس کا، اور اس کا چکر چل رہا تھا ایک لڑکی سے، اس کا نام تھا انیزہ۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تم سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس لڑکی کے عشق نے اس لڑکے کو مجبور کیا کہ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹاؤ۔ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر اس نے حملہ کیا، اللہ کا عذاب پوری قوم پر آ گیا۔ اس لڑکے کی وجہ سے، اس لڑکی کے عشق اور محبت کے چکر میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت علی پر حملہ ہوا، کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا؟ اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ آدمی تھا۔ اس کا چکر چل رہا تھا ایک لڑکی سے، قتامہ، اس کے باپ کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ تو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے نکاح پر اسی شرط پر آؤں گی جب تم حضرت علی کو شہید کر دو۔ اس لڑکی کے چکر نے اس لڑکے کو مجبور کیا، حضرت علی پر حملہ ہوا۔ اس لڑکے نے پیار اور عشق کے چکر میں حضرت علی کو شہید کر دیا۔ کتنا بڑا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا نمونہ، عشق کی شادی ناکام ہوتی ہے، 90% شادی ختم ہو جاتی ہے، طلاق پر ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ راز سنیے۔ لڑکا جس وقت کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے تو وہ جوش میں ہوتا ہے، لڑکی جس وقت لڑکے سے محبت کرتی ہے جوش میں ہوتی ہے، ہوش تو ہوتا نہیں ہے۔ اب جب شادی کے بعد گھر آتے ہیں ہوش آتا ہے، اب سمجھ میں آتا یہ تو الو کا پٹھا ہے، اب اس کو سمجھ میں آتا یہ تو الو کی پٹی ہے، رگڑا ہوا جھگڑا ہوا، رشتہ ختم۔ اور جانتے ہیں کیوں رشتہ ختم ہوتا ہے؟ پیار اور محبت کا رشتہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ دوسری وجہ، لڑکا ایک نمبر کا فلم باز، لڑکی ایک نمبر کی فلم باز۔ لڑکا لڑکی سے شادی اس خیال سے کیا کہ فلمی ہیروئن ہوگی، لڑکی نے اس خیال سے شادی کیا کہ لڑکا ایک نمبر کا ہیرو ہوگا۔ جب دونوں قریب آئے تو سمجھ میں آیا یہ ہیرو کہاں، یہ تو زیرو ہے، اس کو سمجھ میں آئے تو زیرہ ہے۔ اب یہاں سے رگڑا ہوا جھگڑا ہوا، مسالہ ہی پیس دیا گیا، رشتہ ختم۔ جانتے ایک سب سے بڑا جھوٹ سماج میں کون سا ہے؟ ایک لڑکا کسی لڑکی کی آبرو جب لوٹتا ہے تو کیسے لوٹتا ہے؟ اس سے آ کر کے کہتا ہے کہ تم سے میں شادی کروں گا۔ اب وہ لڑکی دھوکے میں آ جاتی ہے، آبرو حوالہ کر دیا۔ آبرو حوالہ ہو جانے کے بعد وہ لڑکا الگ ہو جاتا، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ اب لڑکے کہتی ہے تم نے میری آبرو لوٹ لیا شادی کے وعدے پر، تو کہتا ہے کہ میری ماں تیار نہیں ہے، میرا باپ تیار نہیں ہے، یہ خود تیار نہیں ہے، اس کو مطلب آبرو لوٹنے سے تھا۔ چوتھی بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ عورت آگے آگے جا رہی تھی، پیچھے پیچھے لڑکا آ رہا تھا۔ عورت پلٹ کر کے کہتی تو میرے پیچھے کیوں آ رہا؟ جان نہ پہچان، خدرا خدری سلام، یہ کہاں سے ہو رہا؟ لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لڑکی آگے آگے جا رہی ہے، تو لڑکی پلٹ کر کے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ لڑکی بھی سمجھدار تھی کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کہ عاشق ہو؟ ارے تو بے وقوف ہو تم، عاشق ہونا تھا تو میری بہن پر عاشق ہوتے، میرے پیچھے میری بہن آ رہی، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے عشق اور محبت، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب سے ایک عورت کو عشق ہو گیا،
اس نے سوچا کہ چلتے پھرتے مولوی صاحب کو تو لا نہیں سکتے، ہاں دعا تعویذ کے بہانے سے لا سکتے، دعا تعویذ کے بہانے سے بلا لیا، دروازے کے اندر داخل کر کے لگا دیا۔ مولوی صاحب جھاڑ پھونک کے لیے نہیں لائے ہیں، یہاں تو کچھ اور نشہ ہے۔ اب عورت کی چالاکی دیکھیے، اس نے 3 چیز پیش کیا، اگر تم اپنی آبرو چاہتے ہو، جان بچانا چاہتے ہو، اس دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہو، عزت آبرو بچانا چاہتے ہو، تو تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ کرنا پڑے گا۔ یہ بچہ ہے، اس کو قتل کرنا پڑے گا، مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، یہ دارو ہے، اس کو پینا پڑے گا۔ اور مولوی صاحب کا بھی دماغ چکرا گیا کہ کریں تو کیا کریں۔ اس نے سوچ کر کے فیصلہ لیا کہ بچے کو قتل کروں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے، عورت سے زنا کروں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے سوچا کہ شراب سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے جیسے ہی جام چڑھایا، نشہ سر پر آیا، لڑکے کو قتل بھی کیا، لڑکی سے زنا بھی کیا، ایک شراب کیا آئی، کوئی گناہ نہیں بچا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ٹھیلا والے کو آپ دیکھیں گے کبھی پیاز لے کر کے جاتا ہوا، گھومتا ہوا، ککڑی والے کو دیکھیں گے آپ جاتا ہوا سماج سے، راستے سے، محلے سے گزرتا ہے، تو ٹھیلا والا صبح سے لے کر کے شام تک پریشان، کوئی ککڑی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا۔ کھیرا والا پریشان، ایک آدمی بھی کھیرا خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ککڑی والے نے دماغ لگایا، کھیرا والے نے دماغ لگایا، یار کریں تو کیا کریں، کیسے بیچیں؟ تو ککڑی والے سے کھیرا والے نے کہا کہ تم عورتوں میں چلے جاؤ، میں مردوں میں چلا جاتا ہوں، میں مردوں میں اعلان کرتا ہوں، تم عورت میں اعلان کرو، دیکھیں پورا کیسے ٹھیلا خالی نہیں ہو جاتا۔ کہا کہ کیسے؟ کہنا کہ تم کہنا عورتوں میں جا کر کے کہ مجنو کی پسلی لے لو، مجنو کی پسلی لے لو، مجنو کی پسلی لے لو، اور تم مردوں میں جا کر کے کہنا لیلا کی انگلی لے لو، لیلا کی انگلی لے لو۔ اب جتنے مجنو تھے پورا ٹھیلا صاف کر دیا، جتنی لیلا تھی مجنو کی ساری پسلی خالی کر دی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا، آپ حیرت کر رہے ہیں، پٹھان فلم دیکھنے کے لیے جب بہار میں ٹکٹ نہیں ملا تو اپنے بھائی کو فون کیا دلی میں کہ تم ذرا ٹکٹ لے لو، تو بولا کہ ہاں ٹکٹ ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے ٹکٹ جب ٹرین میں نہیں ملا تو لیٹرنگ میں بیٹھ کر کے گیا پٹھان فلم دیکھنے کے لیے دلی میں۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے مجنو نہیں ہوں گے؟ یہ مجنو تو سب سامنے نظر آ رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، کتنی خطرناک چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانقاہ میں ایک مرید آیا، جوان تھا، خوبصورت تھا، اور پیر صاحب کی نوکرانی کھانا پہنچا رہی ہے، تو اسی کو آنکھ مارنے لگا۔ پیر صاحب کی نوکرانی نے جا کر کے کہا کہ کس آوارہ کے پاس ہم کو بھیجتے ہو، وہ تو آنکھ مارتا ہے۔ کہا کہ اچھا اس کا علاج ہو جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے اپنی نوکرانی کو دست کی گولی کھلا دیا، پخانہ نکلنے لگا، دستانے لگا 20 دست آئے۔ کہا کہ اس کو گھیلے میں رکھنا، مٹکے میں رکھنا، پھینکنا نہیں۔ اور اس کے بعد جب لڑکی چڑیل ہو گئی، آنکھ گھس گئی، چہرہ پھیکا پڑ گیا، ہڈی ہڈی نظر آنے لگی، تو اب شیخ نے کہا کہ تم جاؤ کھانا لے کر کے، اب دیکھتے ہیں کہ آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا ہے۔ اب جب لڑکی کھانا لے کر کے آئی تو لڑکا مراقبے میں چلا گیا، اعتکاف میں سر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کہہ رہی میں تو وہی لڑکی ہوں جس سے تم چند دن پہلے آنکھ لڑاتے تھے۔ تو شیخ نے آ کر کے کہا کہ او جوان، کیا بات ہے، اب آنکھ کیوں نہیں لڑاتے ہو؟ کیا کم ہوا؟ 20 کلو پخانہ کم ہوا۔ تم کو اس سے محبت نہیں تھی، پخانے سے محبت تھی۔